یا اللہ اللہ یا اللہ یا زمین نے بھی دے دیا، آسمان نے بھی دے دیا، بس بلال مصطفیٰ کا کیا ہوا؟ ساری خدائی ہی بلال کی ہو گئی۔ تو فرمایا قرآن کہتا ہے تو میرے پاس آ جا، تجھے دنیا کی تو عزتیں دوں گا ہی دوں گا، یہ تو پکی ہے۔ دنیا کی عزتیں تو تجھے ملیں گی، آخرت کی جنت بھی ملے گی، یہ تو پکی ہوگی۔ میں بیچ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی عزت بھی ملے گی اور آخرت کی عزت جنت بھی ملے گی۔ ایک اور چیز بھی خاص ہے میرے پاس، اگر تو میرے سے میرے دروازے پہ آ جائے تو پھر میں کیا کروں گا؟ جنت تو جب ہوگی میں جنت کی لذت کھینچ کے تیرے گھر میں بھیج دیتا ہوں۔ ابھی جنت کا فضل ہے، اس جنت میں جب جائے گا جنت کی ساری لذتیں ابھی بھیج دیتا ہوں۔ عزت جو ملے گی، جو بات میں کر رہا تھا، ایک ادنا غلام کی جو عزت ہوگی نا، دل کی گہرائی سے سنیں، پھر سوچ سمجھ کے دل کو چلائیں، دن بھر سوچ سمجھ کے دن گزارا کریں اور سوچ سمجھ کے راتیں گزاریں۔ 100 مرتبہ سوچ لیں، ایسے نہیں کہ دن رات گزرتے جا رہے ہیں تو آپ آرام سے چلتے جا رہے ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ میں سن، جس نے دل جو بندہ قرآن کے دروازے پہ ہے نا، اس سبزی بیچنے والے کی، جوتیاں پالش کرنے والے کی، جس کو ہم آنکھ بھر دیکھتے نہیں ہیں، جوتی پالش کرنے والے کو جوتی کے برابر سمجھتے بھی نہیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے میں اس کو کتنی عزت دوں گا؟ جنتی عزت بتا رہا ہوں، ایک ادنا ترین جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی۔ آپ پڑھو یہاں تو کسی کے 5 مربع زمین ہو تو کرسی ادھر، 10 ہو تو پھر کرسی اوپر، 20 مربع تو کرسی اس سے اوپر۔ جس طرح جداد زیادہ ہو تو اس طرح اس کی عزت کو ہم اوپر کرتے جاتے۔ یہ بڑے لوگ آ رہے ہیں، کیوں؟ اس کی زمین 100 مربع، اور بڑے لوگ آ گئے، اس کے پاس وزارت بھی ہے، اور بڑا آ گیا، اس کے پاس وزیر اعظمت بھی ہے۔ ہم تو بڑائی اس پہ کہتے ہیں، فرمایا چند ٹکڑے زمین کے جس کو ملے اس کو تو نے بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت کا گھر ایک ادنا درجہ جنتی کو ہوگا۔ یہ قرآن کہتے ہیں میرے پاس موجود ہے، یہ آجا میں دے دوں گا۔ اس دنیا کی ناپ کر کوئی نہیں کر سکا۔ سائنسدان جہاں تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچنے کا دعویٰ کر دیا، ہم چپ ہو گئے۔ چاند یہ ہے، ہم چپ ہیں، پہنچے نہیں پہنچے ان کا وہ کھاتا، لیکن چاند تک پہنچے۔ اس سے کہو اس دنیا کو ناپے رقبہ کتنا ہے؟ تیرے پیمانے چاند تک تو پہنچ گئے، تیرے پیمانے آج تک دنیا کو ناپ نہیں کر سکے۔ فرمایا اس دنیا کی ناپ تیرا پیمانہ نہیں کر سکا۔ اتنی بڑی دنیا ہے، تیرے احاطہ دماغ سے باہر ہے، تیرے احاطہ فکر سے دنیا باہر ہے، اس کی ناپ تول کر نہیں سکتا۔ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ گھر تو ادنا درجہ جنتی کا ہوگا۔ جو مصطفیٰ کا عاشق ہو جائے اس کی جنت کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا تو میرے دروازے پہ آ جا، میں یہ عزت بھی تجھے دے دوں گا، یہ عزت بھی تجھے دے دوں گا، لذت جنت کی تجھے دوں گا، عزت جنت والی دے دوں گا۔ امن، 100 سیکورٹی گارڈ باہر ہے، سکون کی نیند نہیں ہے۔ سینکڑوں سیکورٹی گارڈ باہر کھڑے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے سوتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی، خوف کے مارے ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اتنی بڑی سیکورٹی میں، اتنے بڑے گھر میں سکون کی نیند نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تو نے غلطی کی ہے نا، جب تو نے غلطی کر دی تو تجھے سکون کیسے ملے گا؟ اگر واقعی سکون چاہتا تو میرے پاس آ جا۔ تو جس کو بنگلے میں لاکھوں انسانوں کے جھرمٹ میں سکون نہیں آتا، میں تجھے گلی میں وہ سکون کروں۔ سکون بھی قرآن کے پاس ہے، امن بھی قرآن کے پاس ہے، جنت بھی قرآن کے پاس ہے، لذت بھی قرآن کے پاس ہے۔ وہ قوم جو کبھی کچھ بھی پہچان نہیں رکھتی تھی، کائنات کی بے مثال قوم بن کے ابھری۔ مکہ کے وہ بندے جو جھوپڑیوں سے نکلے، بکریاں چراتے نکلے، قرآن کا دامن تھاما، پھر وہ پوری دنیا پر حکمران ہو گئے، پوری دنیا پہ ان کا ڈنکا بج گیا۔ ایک رکا جاتا تھا، اگلے ملک چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صرف حاکم اسلام کا، قرآن کے ماننے والے کا
قرآن سے پوچھ پوچھ کر فیصلے کرنے والے حاکم کی یہ طاقت قرآن نے دے دی. قرآن سے پوچھ پوچھ کر حاکم دن رات گزارنے والے کی یہ قوت بن گئی. وہ صرف رکا لکھتا تھا کسی کافر بادشاہ کے پاس کہ اس ملک کو چھوڑ دے, ہم نے خدا کا دین نافذ کرنا ہے, اللہ کے دین کا جھنڈا لگانا ہے. اللہ کا حکم ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ولو کرہ الکافرون. رب نے فرمایا رسول بھیج رہا ہوں تمہارے پاس, یہ آئے گا میرا دین کا اعلان کرے گا, لوگوں بیٹھے نہ رہنا, یہ دین حق لے کے آئے گا, بیٹھے نہ مان کے گھر بیٹھے نہ رہنا. جو نہیں مانتا وہ تو اور آگے ہے نا, اور مان کے کلمہ پڑھ کے گھر نہ بیٹھے رہنا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, بڑی توجہ طلب بات ہے, اس کو لے لیں. آج کے دور کی بہت زیادہ ضرورت اس بات کی. کافر تو تھے کافر, وہ تو دشمن ہیں, دشمن رہیں گے, وہ تو ہمیں زوال اور اسلام کو مٹانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. چلو ان پر تو ہمارا شکوہ ہے نہیں, وہ ہیں ہی کافر, اس سے ہم کیا توقع رکھیں. اے مسلمان آپ کدھر ہو؟ چپ ہو گیا, آپ کدھر ہو؟ کافر اسلام مٹائے, کافر قرآن مٹائے, کافر ہماری مساجد کو اجاڑے, کافر ہمارے مدارس اجاڑے, کافر ہمارے ایمان کو لوٹے, کافر ہماری حیا کو لوٹے, کافر ہمارے پردے کو لوٹے, کافر ہماری زبان کو لوٹے, کافر ہماری تجارت کو لوٹے, کافر ہماری حکمرانی کو لوٹے. وہ لوٹے, وہ توڑے, وہ تو ہے ہی کافر, اس سے امید یہی ہے. مسلمان آپ کدھر ہو؟ کافر کی آنکھ اسلام کو لوٹے, مسلمان کی آنکھ بھی اسلام کو لوٹے. کافر کی زبان اسلام کو لوٹے, مسلمان کی زبان بھی اسلام کو لوٹے. کافر کا ہاتھ اسلام کو لوٹے, مسلمان کا ہاتھ بھی اسلام کو لوٹے. کافر کے پاؤں اسلام کو کچلنے کے لیے باہر آئیں, مسلمان کے پاؤں بھی اسلام کو کچلے. یہ ہے اسلام آپ کا. میں کچھ کہنے والا ہوں, گہری توجہ سے سن لیں گے تو. نصیب میں رونا ہو تو رو دینا, مقدر جاگ رہے تو روئیں گے. دل پھٹے گا, یہ پتھر دل پسیج جائے گا, آپ کے کلیجے میں ٹکڑے ہو جائیں گے, آنکھیں کھولیں گے اگر دل سیدھا کرے. وہ بھی اسلام کو مٹائے, مسلمان بھی اسلام کو مٹائے. وہ بھی اسلام کا دشمن, کھرا دشمن, اعلانیہ دشمن, یہ کردار کا دشمن, وہ عقیدے کا دشمن, یہ کردار کا دشمن. گہری بات ہے یہ. وہ عقیدے سے دشمن ہے, مسلمان کردار سے دشمن ہے. اسلام کو وہ بھی مٹا رہا ہے, اسلام کو یہ بھی مٹا رہا ہے. اسلام کافر کے گھر سے بھی رو کر نکلے, اسلام مسلمان کے گھر سے بھی رو کر نکلے. وہ بھی مٹا رہا ہے, یہ بھی مٹا رہا ہے. جب اذان ملتی ہے مسلمان نہ اٹھے, اسلام آباد ہے یا برباد ہے؟ برباد ہے. بے شک, بے شک, بے شک. اسلام گھر سے نکلا یا نہ نکلا؟ پورا قبیلہ سوتا رہا, سارے کے سارے نماز مار کے اٹھے, سکول کے لیے سارے اٹھے, کچن کے لیے ماں اٹھی, آفس کے لیے باپ اٹھا, سکول کے لیے بچے اٹھے. آدھا گھنٹہ پہلے کوئی نہیں اٹھا نماز کے لیے. اسلام مر گیا یا اسلام تر گیا؟ اس گھر سے بتاؤ ذرا زور سے. سبحان اللہ. کافر کو روئے اور آپ کو بھی روئے. کوئی سنائے گا سبحان اللہ کی گونج مات جملہ سے؟ سبحان اللہ. اس پتھر دل کو توڑو. اسلام, جس گھر کی بیٹی بے پردہ ہو کے کالج جا رہی ہے, جوانی نئی لباس لیا, بے پردہ کر کے اس کو کالج پہنچا رہا ہے, سکول پہنچا رہا ہے. جس کی گھر کی عورتیں بے پردہ بازار جا رہی ہیں, جس کی گھر کی خواتین جس طرح کا لباس پہن کے ولیمے میں جا رہی ہیں, مرد و زن سارے جمع ہو کے جو حشر ہو رہا ہے, پھر کیا کہتے ہیں کہ تبلے کی تھاپ پہ مرد عورت ناچ رہے ہیں. بتاؤ اسلام آباد ہو رہا ہے یا برباد ہو رہا ہے مسلمان کے گھر سے؟ کدھر بیٹھے ہیں آپ؟ کس سمت کی مسلمانی آپ نے لی ہے؟ آپ کی بچی سٹیج پہ ناچے, آپ کا بچہ سٹیج پہ ناچے,
آپ کی بچی بے پردہ ہو کے بازار میں جائے، آپ کی بچی رات کو فیس بک پہ 3 گھنٹے گزارے، آپ کو کوئی فکر نہ آئی یہ اسلام آباد ہو رہا ہے یا اسلام برباد ہو رہا ہے۔ کافر کو بھی روئے، مسلمان کو بھی روئے۔ اب میں کہوں گا ہاتھ اٹھا کے بول دو سبحان اللہ، آگے چلتے ہیں۔ آئی سمجھ کی نہیں آئی؟ آئی سمجھ کی نہیں آئی؟ آؤ پھر ایک حدیث سن لو، سرکار کی فکر نہ سنا دوں آپ کو، کیا خیال ہے آپ کو؟ آقا کا ایک بہت بڑا اعلان سن لیں، میرے آقا کا بہت بڑا اعلان سن لیں، دل کی گہرائی کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں، دل پتھر نہیں ہے نا، یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر کبھی یہ ایسا نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، مخاطب ہوئے، وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا جماعت میں؟ وہ کیوں نہیں آیا جماعت میں؟ فلانا نہیں آیا جماعت میں، کدھر ہے یہ؟ عرض کی حضور گھر ہوں گے بے نماز تو وہ ہے نہیں، یہ پکی بات ہے، وہ نمازی ہیں۔ جو نہیں آئے جماعت میں وہ بے نماز نہیں ہے، وہ نمازی ہی ہیں۔ حضور نہیں آئے، وہ گھر میں انہیں پڑھ لی ہوگی۔ میرے حضور نے فرمایا اگر بچے اور خواتین کا خیال نہ ہوتا میں مدینے کے نوجوانوں کو ساتھ لیتا، جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کرتا، اس گھر کو جا کے آگ لگا دیتا جس گھر میں مرد بلا عذر نماز پڑھ رہا ہے۔ اب بتاؤ کہاں کھڑا ہے اسلام آپ کے گھر میں؟ بلا عذر جماعت میں نہ آئے، نماز گھر میں ادا کرے، قضا نہ کرے، اس کے گھر کو تو آگ لگانے کے لیے حضور نے اعلان کیا، جو ہے ہی بے نماز۔ صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، اٹھے گا یہ ابھی 15 منٹ بعد، لازمی اٹھے گا، اس نے آفس جانا ہے، لازمی اٹھے گا، اس نے فصلوں میں جانا ہے، یہ اٹھے گا بھی، اس کے پیٹ میں اس کو اٹھانا ہے، یہ سوئے گا نہیں، یہ اٹھے گا، بھوک کا مارا اٹھے گا، ناشتے کے لیے اٹھے گا، دوائی کے لیے اٹھے گا، یہ اپنے کام کے لیے اٹھے گا۔ یہ آدھا گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھا۔ کس کو کہتے ہیں اسلام کا کچلنا؟ جس گھر میں نماز نہ ہو، جس گھر میں پردہ نہ ہو، جس گھر میں بڑوں کا احترام نہ ہو، جس گھر میں ماں باپ کی خدمت نہ ہو رہی ہو، بیوی بیڈ روم پہ ہو، ماں کونے لگی بیٹھی ہو، چاہت کی بیوی کو تاج پہنا کے بٹھایا ہوا ہے اور بوڑھی ماں باپ کو کونے پہ لگایا ہوا ہے، اس کی ساری فرمائشیں سنی جا رہی ہیں، ماں کی آواز تک کا جواب نہیں دیتا۔ جس گھر میں ماں کی عزت نہیں ہے وہ گھر برباد نہیں تو کیا ہے بتاؤ ذرا مجھے سارے۔ جس گھر میں باپ کا احترام نہیں ہو رہا، اس کو بوڑھا کہہ کے چپ کرایا جا رہا ہے، تیری باتیں اب اچھی نہیں ہے، چپ کر، اب تو کام کی باتیں نہیں کرتا، چپ کر، اب تیری عقل کم ہوگی، چپ کر۔ جس گھر میں دھکا دے کے باپ کو چپ کرا دیا جائے وہ گھر کبھی اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا اشارہ یہ دینا تھا، ہمارے گھر میں اسلام بستا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ حجامت کریں تو داڑھی گئی، اٹھے تو نماز گئی، بیٹی چلے تو پردہ گیا، ڈرامہ لگے تو سارا ٹبر بیٹھ گیا۔ یہ تو قرآن کے بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا؟ بچوں کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھی، نشست و برخاست دیکھی جا رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے درود نہیں پڑھا جا سکتا تھا؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کی نعتیں نہیں پڑھی جا سکتی تھی؟ اگر ڈرامے میں مزہ آیا تو کیا نعت شریف میں مزہ نہیں تھا؟ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درودی شروع کر دیتا۔ 1 گھنٹہ جو تو نے گندگی کی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے فلمیں دیکھے، ناچ گانے دیکھے دکھائے، اگر 1 گھنٹہ نہیں 5 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میرے خود پڑھتا، منافق کتنے، تیرے بچے بھی مصطفیٰ کے عاشق ہوتے، تیرا گھر بھی حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ جہاں درود پڑھا جاتا ہے وہاں عشق مصطفیٰ آتا ہے، جہاں نبی کی بات کی جاتی ہے وہاں میرے نبی کا عشق آتا ہے۔
اگر کھلاڑی کا چھکا بچے کا دل لے کے جا سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بھی بچے کا دل لے کے جا سکتا ہے. اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم کے معجزے سناؤ, اپنے بچوں کو حضور کی شان سناؤ, اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی آل کے معجزے سناؤ, ان کی شانیں سناؤ, اولیاء کی باتیں سناؤ, تاریخ کے جملے سناؤ, برائی کے انجام بتاؤ, نیکی کے فضیلتیں بتاؤ. پھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بچہ اللہ والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ میں آج سے بجرہ بندہ بھی جواب ہے وہ جملے یا بیا جملے سبحان اللہ کپا ہو تو گندم نکل پوندی, مکھی نکل پوندی, بتاؤں ہو تو گونگل نکل پوندی. نہیں منے دے یار تُسے جل اے نہیں منے توڑے گھر دی گال, سو قرآن دی گال کیوں نہیں منے دے. قرآن فرماتا ہے جو کرے گا وہی آئے گا. ڈانس دیکھے گا تیرے بچے اداکاروں کے عاشق ہوں گے, مصطفیٰ کی شان بیان کرے گا تیرے بچے مصطفیٰ کے عاشق ہو کے ابھرے گا. بچوں کو بے حیائی پہ لگائے تو بے حیائی پیدا ہوگی, اگر بچوں کو حیا کی چادر میں پالا تو بچے حیادار ہو جائیں گے. تیرے بس میں ہے بچوں کو جس سمت میں لے جائے لے جائے. قاری بنائے تو قاری بنا, عالم بنائے تو عالم بنا, جو بھی بنایا وہی بنا نا. انجینئر کی طرف ٹورا تو انجینئر بن کے آیا, مدرسے میں ٹورا تو قاری بن کے آیا, مدرسے میں بھیجا تو پھر عالم بن کے آیا, ڈاکٹری میڈیکل میں بھیجا تو ڈاکٹر بن کے آیا. اگر اس بچے کو اللہ کے گھر میں آنا جانا کرا دیتا تو یہ نمازی بن کے نہ آتا, حضور کی باتیں سناتا تو یہ عاشق نہ بنتا. ایک بات جلدی سے سن کے عہد کر لو, پھر آخری حصہ میں بات کا سناتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس کا پیغام دینا چاہتا ہوں. ہاں ایڈے سو گھر دا ماحول کی میں کرے سو کافران جیسا یا نبی کے غلاموں جیسا. 3-4 بندے ہاتھ اٹھو جڑے مولا نہ ٹہر تھے, باقی سارے گوٹھ ماری بیٹھا. ہاں تھوڑا گھاٹا تھی نہ پہ. چلو پھر پوچھ لیتا ہوں, اپنے گھر کا ماحول کافروں جیسا بنائیں گے یا مسلمانوں جیسا؟ ماشاءاللہ, ہاتھ اٹھے ذرا سبحان اللہ کی گوج مدینے کی طرف سے فیض آتا ہے. اپنے گھر کا ماحول کافروں جیسا بنائیں گے یا غلاموں جیسا؟ کافروں جیسا یا غلاموں جیسا؟ آواز ہے, کافروں جیسا یا غلاموں جیسا؟ گھر کا ماحول کافروں جیسا یا غلاموں جیسا؟ گھر کا ماحول انگریزوں جیسا یا مصطفیٰ کے نوکروں جیسا؟ گھر کا ماحول عیاش جیسا یا قرآن کے تابعداروں جیسا؟ اگر یہ ہے تو پھر نماز لے آؤ, اپنے گھر میں پردہ لے آؤ. 6 سال کی بچی ہو سر پہ دوپٹہ رکھ دو, 9 سال کی بچی پہنچے پردہ کرا دو, 11 سال میں بچی کو برقع پہنا دو, انگل پکڑ کے باہر لے جاؤ, انگل پکڑ کے تحفظ میں اندر لے آؤ. یہ ہے مسلمانوں کے گھر جیسا. نہ کہ ایئر ہوسٹس بنا دو, سکول کی منیجر بنا دو, ہوٹلوں کی منیجر بنا کے بچی کو بھیج دو, 20,000 لے آ, جا اپنا خامد خود ہی ڈھونڈ, اپنا یار بنا کے خود خامد ڈھونڈ کیا, مجھے بتا دینا میں نے یہاں شادی کرنی ہے. حاجی صاحب نے پھر شادی کر دینی ہے, 5 نمازیں بھی ہے. یہ بات اسلام قبول نہیں کرتا. گھر کو کافروں جیسا نہیں, مصطفیٰ کے غلاموں جیسا بناؤ. گھر میں پردہ ہو, سجدہ ہو, درود ہو, عشق مصطفیٰ کی باتیں ہوں, ماں باپ کی خدمت ہو, بہن کی عزت ہو. بہن پر بات آئی, یہ جملہ سینے میں آ گیا, دینا تم کیا خیال. وکتا دا گاڑھا ہے میرا سودا, دیکھو چودھری لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. سبحان اللہ. بہن کی بات ہو, بہن کو وراثت سے محروم نہ کر, وہ بھی تیسرے حصے کی حقدار ہے. لٹیرا نہ بن, ظالم نہ بن. اور اب جو کافر کا گلاس نہیں برداشت کرتا, کیا بیٹی کی زمین تو نے کھا لی, بہن کی زمین کو دبوچ لیا, حصہ نہیں دیا, وہ برداشت کرے گا؟ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ